بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل براک، اور آج کے اس ویڈیو میں ایک عظیم اسلامی اور روحانی شخصیت مولانا روم پر بات کی جائے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلیں آج کے اس ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں۔ مولانا رومی 13ویں سینچری عیسوی یعنی 1207 میں موجودہ افغانستان کے علاقے بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام جلال الدین تھا۔ آپ کو جلال الدین رومی اور جلال الدین بلخی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک اسلامی اسکالر اور فارسی کے شاعر تھے۔ رومی کا اثر قومی سرحدوں اور نسلی تقسیم سے بالا تر ہے۔ ایرانی، تاجک، ترک، یونانی، پشتون، دیگر وسطی ایشیائی مسلمان اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے گزشتہ 7 صدیوں سے ان کی روحانی میراث کی بہت تعریف کی ہے۔ ان کی نظموں کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں بڑے پیمانے پر ترجمہ کیا گیا ہے اور مختلف شکلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ رومی کو سب سے مقبول شاعر قرار دیا گیا ہے۔ رومی اپنے بچپن میں کوئی غیر معروف شخص نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے جو غیر معمولی شہرت کے مالک تھے۔ رومی کی پیدائش کے بعد ان کے والد 24 برس تک زندہ رہے۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنے والد کی نگرانی میں کس طرح نشوونما پاتے رہے۔ رومی کے ابتدائی 24 سال ان کی تربیت میں بڑے اہم ثابت ہوئے۔ رومی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کئی نسلوں سے صوبہ خراسان کے شہر بلخ میں مقیم تھا۔ اس خاندان نے بڑی تعداد میں فقہا اور فضلاء پیدا کیے تھے۔ یہ خاندان اپنے آپ کو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی نسل سے بتاتا ہے، لیکن اس کی تاریخ زیادہ تر فرضی واقعات پر مبنی ہے۔ رومی کے دادا حسین ابن احمد خطیبی بڑے فاضل شخص تھے۔ ان کے علم و فضل کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ رضی الدین نیشا پوری جیسے لوگوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا۔ انہیں صرف علماء اور فضلاء ہی نہیں بلکہ معاصر حکمران بھی ایک بڑا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ مولانا رومی کے والد بہاؤالدین علم و فضل اور روحانی امتیاز کے سلسلے میں اپنے والد کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی مادی اور روحانی دولت کے وارث تھے۔ رومی کی شخصیت میں ان کا اثر گہرا ثابت ہوا۔ آپ 5 سال کے بچے ہی تھے جب آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ دینا پڑا، اور ایک بچے کی حیثیت ہی سے انہوں نے سمرقند کے غریب اور بے قصور عوام کے ہولناک قتل عام کا تماشا بھی دیکھا، جس کا ارتکاب خوارزم کا بادشاہ کر رہا تھا۔ اس واقعے نے ان کے دل پر گہرے نقوش چھوڑے، کیونکہ اس زمانے کے بعض واقعات کو وہ بعد کی زندگی میں نہایت صاف طور پر یاد کیا کرتے تھے۔ ابھی وہ بامشکل 13-14 برس کے ہوئے تھے کہ انہیں پھر ایک بار گھر چھوڑنا پڑا۔ اس بار اپنے والد کے ساتھ طویل اور ناگوار سفروں کا معاملہ درپیش تھا۔ لہذا رومی اپنے والد کے ساتھ نیشا پور روانہ ہو گئے، وہی نیشا پور جو عمر خیام کا وطن تھا، اور جہاں رومی ایک روایت کے مطابق مشہور فارسی شاعر عطار سے ملے۔ عطار اس نوجوان پر مہربان ہوا اور اپنی تصنیف کی ایک جلد اسے ہدیہ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رومی نے خود کو اس ہدیہ کا اہل ثابت کیا اور بعد میں اس عظیم استاد کا کام بطریق آسن پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ بہاؤالدین نیشا پور سے بغداد چلے گئے۔ یہاں روزانہ شہر کے تمام امراء و رؤساء ملاقات کو آتے تھے اور ان سے معارف و حقائق سنتے تھے۔ بغداد سے رومی اپنے والد کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ یہاں حج کرنے کے بعد زنجان آ گئے۔ اس زمانے میں زنجان کا حکمران فخر الدین بہرام شاہ تھا، جو علم و دانش کا بڑا دلدادہ تھا۔ زنجان سے اس جماعت نے لرندہ کا رخ کیا۔ یہاں کے قیام کے دوران میں مولانا رومی کی شادی خواجہ لالائی سمرقندی کی بیٹی گوہر خاتون سے کر دی گئی۔ اگلے برس رومی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہی لڑکا بعد میں مثنوی ولدی کا مصنف بنا۔ لارندہ میں رومی کی شادی کے ساتھ ہی قریباً 5 سالہ لگاتار سفر کا دور بھی ختم ہو گیا، اور یہ کنبہ نسبتاً امن کی زندگی دیکھ کر یہیں قیام پذیر ہو گیا۔ لیکن اس امن میں بھی خلل اندازی مقدر ہو چکی تھی۔
یہ خلل اندازی کسی سیاسی قسم کے انقلاب کی ایک وجہ نہ تھی، بلکہ ایک بادشاہ کی سرپرستی اور مہربانی کے سبب تھی، جو کونیا کے سلجوقی تخت پر جلوہ افروز ہوا تھا۔ لہذا علاؤالدین کیقباد کی دعوت پر یہ خاندان سلجوقی سلطنت کے دارالحکومت کونیا میں مستقل طور پر آباد ہو گیا۔ بہاؤالدین کونیا میں اپنے خاندان کے ساتھ قیام کے 2 سال بعد 1231 میں فوت ہو گئے۔ مولانا رومی ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے جو اپنے دینی علم و فضل کے لیے مشہور اور اپنی روحانی بزرگی کے لیے محترم تھے۔ ان کا عہد یونان کے فلسفیانہ اثرات کے خلاف بغاوت کا زمانہ تھا۔ مولانا رومی کی پیدائش کے وقت ان کے والد قریباً 60 سالہ بزرگ تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کی تربیت کا بطور خاص خیال تھا اور ان کی تمنا تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو حتی المقدور بہترین تعلیم دلوائیں۔ رومی ایک بچے کی حیثیت سے ذہین اور نہایت متجسس تھے۔ فارسی تذکروں کے مطابق وہ بچپن ہی سے بڑی روحانی قوتوں کے مالک بن چکے تھے۔ رومی کے والد نے اپنے ایک فاضل مرید برہان الدین کو اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ رومی کا استاد اور اتالیق تھا۔ وہ بلخ میں رومی کے والد کا ایک مخلص مرید بن گیا تھا۔ چنانچہ بلخ سے ہجرت کرنے سے پہلے ہی انہوں نے برہان الدین کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ سامعین کرام، اب ہم مولانا رومی کی انقلابی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مولانا رومی 34 برس کی عمر میں لوگوں کے مسلمہ رہنما بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے علم کی وجہ سے شہرت حاصل کر لی تھی۔ وہ مذہب کے موضوع پر پرجوش فصاحت اور پرتاثیر خلوص کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ ان سے وابستہ لوگوں کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ ان کی شہرت ان کے ملک کی سرحدیں عبور کر چکی تھی اور وہ اپنے مقصد زندگی سے بالکل مطمئن معلوم ہوتے تھے۔ سامعین کرام، اب ہم شاہ شمس کی رومی سے ملاقات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اس کی روحانی رازداری کا شریک بن سکے۔ ایسا شخص جسے وہ جھنجھوڑ سکے، مٹا سکے، بنا سکے۔ ایسے ہی شخص کی جستجو میں وہ ایک پرندے کی طرح ملکوں مارا مارا پھرتا رہا۔ بالآخر شاہ شمس کو اس کے استاد نے راہ راست پر ڈالا اور کونیا جانے کا مشورہ دیا۔ رومی معمول کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھے طلباء سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک شخص اندر داخل ہوا اور سلام کر کے آہستگی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ رومی جو تدریس کے کام میں مشغول تھے، ایسے فضول سوال پر ضرور برافروختہ ہوئے ہوں گے کہ سامنے کتابیں ہی تو رکھی تھیں اور صاف نظر آ رہی تھیں۔ ایسے میں یہ سوال نہایت نامعقول اور بے موقع تھا۔ چنانچہ رومی نے یہ کہہ کر کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے، اپنی تقریر کو جاری رکھا، لیکن اس کے یہ کہتے ہی کتابوں میں آگ لگ گئی۔ رومی نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، اور جب اس نے اس نئے آنے والے شخص کی طرف دیکھا تو اس نے رومی ہی کے الفاظ دہرا دیے کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے، اور یہ کہہ کر چپکے سے روانہ ہو گیا۔ رومی تقریر و تدریس چھوڑ چھاڑ کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن اس کا کھوج نہ لگا سکا۔ مولانا رومی درس و تدریس کا سلسلہ ترک کر کے شمس تبریز کے والہانہ شیدائی بن گئے۔ اس سے رومی کے طلباء کی ایک بڑی تعداد کو بے حد مایوسی ہوئی اور اس کے عقیدت مندوں میں جذبہ حسد بھڑک اٹھا کہ انہیں ایک مشہور عالم کے علم و فضل سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پھر انہیں یہ بات اور بھی ناگوار گزری کہ رومی اب ان مذہبی ضابطوں کی تضحیک کرنے لگا ہے جن کا وہ زوردار حمایتی اور مبلغ تھا۔ چنانچہ وہ لوگ غیظ و غضب میں آ گئے۔ وہ شخص جس نے اب تک موسیقی کو ناپسندیدہ قرار دیا تھا، اب اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ گھنٹوں موسیقی سنتا رہتا اور وجد میں آ کر رقص کرنے لگتا۔ رومی کے مداحوں کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی، لیکن مولانا روم
اب تو شاہ شمس کے حلقۂ باگوش بن چکے تھے۔ شاہ شمس تبریز کے روپوش ہونے پر رومی کا اضطراب ناقابل برداشت ہو چلا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ تر سماع و رقص ہی میں محو کر لیا۔ ان کے معاصر علماء جو ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی ایسی مستانہ زندگی پر افسوس کا اظہار کرتے۔ شاہ شمس کے روپوش ہونے کے بعد رومی ان کی تلاش میں نکل پڑے اور دمشق کا سفر کیا، لیکن وہاں جا کر انہیں محسوس ہوا کہ وہ جس کو تلاش کر رہا ہے وہ تو میں خود ہوں، اب میں اسے تلاش کیوں کروں؟ یعنی مولانا رومی خود کو شاہ شمس تبریز محسوس کرنے لگے۔ مولانا رومی کا انتقال 17 دسمبر 1273 کو کونیا میں ہوا۔ ان کی موت کو کونیا کی برادری نے سوگ منایا۔ مولانا رومی کی موت کا کونیا کی برادری نے سوگ منایا۔ مقامی عیسائی اور یہودی بھی بھیڑ میں شامل ہوئے جو الوداع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ کونیا میں مولانا رومی کی قبر کے اوپر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر ایک مصرع لکھا گیا۔ اس مصرعے کا مطلب یہ تھا، جب ہم مر جائیں گے تو ہماری قبر کو زمین میں نہ ڈھونڈو بلکہ اسے لوگوں کے دلوں میں تلاش کرو۔ بلا شبہ اس مصرعے کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔